آپ سب کو عید ظہور المسیح مبارک ہو۔ آج کا جو اتوار ہے، آج کی جو عبادت ہے، اس میں ہم عید ظہور المسیح مناتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کا دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یعنی کہ خدا کا وہ پلان جس کے تحت یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس پلان کا لوگوں پر جو ظاہر کیا جانا ہے اسے کہتے ہیں عید ظہور۔ اور آج ہم عید ظہور منا رہے ہیں۔ یہ نئے سال کے بعد جو بھی اتوار آتا ہے اس اتوار کو ہم یہ عید مناتے ہیں۔ اور اس عید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کو کس طرح سے دنیا پر ظاہر کیا گیا، کیسے ظاہر کیا گیا، کس وے میں ظاہر کیا گیا۔ اب ذرا غور کریں، پہلے تو مجوسیوں کو استعمال کیا گیا، غیر قوموں کو استعمال کیا گیا، تاکہ غیر قومیں اور قوم دونوں کی دونوں پر یسوع مسیح جو ہے وہ ظاہر ہوں، تاکہ یسوع مسیح صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو ان کا ظہور ہے یہ سب پر ہو سکے۔ اب ذرا غور کریں تو مجوسی جب ستارے کو دیکھتے ہیں تو ستارے کو دیکھ کر جب وہ بیت لحم میں آتے ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں یروشلم میں، تو وہاں پہ یسوع مسیح کے حوالے سے بائبل مقدس کھولی جاتی ہے، یعنی کہ فقیوں اور فریسیوں کو بلایا جاتا ہے، اور فقیوں اور فریسیوں کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو مجوسی کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بائبل کیا کہتی ہے، یعنی کہ پرانا عہد نامہ۔ بے شک تب پرانا عہد نامہ تھا، اب پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ مل کے پوری بائبل ہے، لیکن وہ آدھی بائبل کو بھی ہم بائبل ہی کہیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانے عہد نامہ سے وہ بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح سے ہوگی، یعنی کہ وہ جو پیشن گوئی کی صورت میں تھا اب وہ حقیقی معنوں میں موجود ہے۔ اور یہ ظہور کی پہلی کڑی ہے کہ خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو اسرائیل پر ظاہر کیا، فقیوں اور فریسیوں پر ظاہر کیا، ان کے بادشاہ ہیرودیس پر ظاہر کیا، اور اس کے بعد وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جب وہ آپ کو ملے تو آپ نے مجھے بھی آ کر خبر دینی ہے۔ بے شک کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بھی جا کر سجدہ کرے گا، مطلب تو یہی تھا کہ وہ جا کر اسے مروا دے گا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اور بادشاہ کسی بھی صورت میں۔ تب جب یہ مجوسی یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے بیت لحم میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر خدا ان کے نذرانوں کے ذریعے سے یسوع مسیح کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک جو مجوسی ہے وہ کیا پیش کرتا ہے، سونا، تو سونے کا مطلب کیا ہوا، بادشاہ، یعنی کہ اب یہ جو سونا ہے یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ جو عید ظہور ہے ہم جو منا رہے ہیں، یہ اصل میں ان سب باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی عید ہے کہ پہلے نمبر پہ تو یسوع مسیح کیا ہے، بادشاہ ہے۔ کیا ہے، بادشاہ ہے، نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ۔ اس کے بعد اگر آپ سے دیکھیں تو لبان کی بات ہوتی ہے۔ لبان کب چڑھایا جاتا ہے، جب کیا کی جاتی ہے، عبادت۔ لبان
ہمیشہ معبودوں کے آگے چڑھایا جاتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ خدا کے حضور چڑھاتی ہے۔ تو جب لبان پیش کیا جاتا ہے تو اس بات کو لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جو یسوع مسیح ہیں جو پیدا ہوئے ہیں وہ خداوندوں کے خدا، وہ کیا ہے؟ خداوندوں کے خدا۔ اور پھر مڑ کی جب بات آتی ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، مڑ جو ہے عام لوگوں کو نہیں لگایا جاتا تھا، جو بہت بڑے لوگ ہوتے تھے، عمرہ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، ان کی جو لاش ہوتی تھی اس کو مڑ لگایا جاتا تھا۔ عام بندے کی تو یہ بساط سے عبارت تھا کہ اسے مڑ لگایا جائے، یا اس کی باڈی پہ جو ہے مڑ لگا کر اسے دکھایا جائے۔ یہ عام بندے کی طاقت میں نہیں تھا، نہ ہی عام لوگوں کو یہ لگایا جاتا تھا، یہ لگایا ہی بادشاہوں کو جاتا تھا، عمرہ کو جاتا تھا، حاکموں کو لگایا جاتا تھا۔ اور یہاں پہ یہ لگا کر بھی اس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے، ظہور ہو رہا ہے، لوگوں پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یسوع مسیح ہے یہ حاکم ہے، یہ جو یسوع مسیح ہے یہ مالک ہیں، یہ جو یسوع مسیح ہے یہ تمام دنیا کے خالق ہیں۔ اور اب یہ جو مڑ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو خالق ہے، یہ جو مالک ہے، یہ اس مڑ کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مالک ہے اس نے ایک روز کیا ہونا ہے؟ قوم کے لیے مرنا ہے، اور پھر اس کے بعد زندہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے اور زندگی کو بحال کرنا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں نشان ہیں اصل میں یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو لے کر، تاکہ دنیا جانے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہ جو عید ہے، آج کے دن جو عید ہم منا رہے ہیں، عید ظہور المسیح، یہ عید نہ صرف مجوسیوں کے حوالے سے ہے بلکہ جہاں جہاں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ان تینوں مقامات کی بات ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ٹرینٹی کو ہم مانتے ہیں، تثلیث کو ہم مانتے ہیں، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کو ہم مانتے ہیں، ہم قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم مجوسیوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی تین مجوسیوں کی بات ہوتی ہے، جب ہم ان کے نذرانوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی تین نذرانوں کی بات ہوتی ہے، اور تین طرح سے ہی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کیا۔ پہلے نمبر پہ تو ان مجوسیوں کے ذریعے سے، ویسے تو آپ دیکھیں کہ چرواہے بھی ہیں، چرواہے گواہی کے لیے ہیں، لیکن یہ جو مجوسی ہیں یہ یسوع مسیح کے ظہور کے لیے۔ گواہی یقینی طور پر اور بات ہے اور ظہور جو ہے وہ اور بات ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کا ظہور بھی تین طرح سے ہے۔ مجوسیوں کے ذریعے سے پہلی دفعہ ہوا، اور دوسری دفعہ کب ہوا؟ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کے پاس گئے۔ جب وہ یوحنا کے پاس جاتے ہیں تو آسمان سے کیا آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں، اور اس کے بعد یسوع مسیح اپنی عملی زندگی میں جا کر کانہ گلیل میں لوگوں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو تین طرح سے، تین ہی واقعات میں یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہوئے۔ ایک جب وہ بچے تھے تو مجوسیوں کے ذریعے سے، جب وہ بڑے ہوئے تو یوحنا کے پاس جانے سے یردن پر، اور جب انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، جب انجیل کی منادی کی گئی، سٹارٹ کیا گیا، تو سٹارٹ کرنے سے پہلے یسوع مسیح اس معجزے کے ذریعے لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ آج ہم یہ عید کیوں منا رہے ہیں؟ آج ہم یہ عید اس لیے منا رہے ہیں تاکہ یسوع مسیح آج ہماری زندگیوں پر ظاہر ہو۔ اور ظاہر کیسے ہوں گے؟ جب ہماری زندگیاں بدلیں گی، جب
हम दूसरों पर मसीह को जाहिर करेंगे। अगर मुझ में मसीह है, मुझ पर मसीह जाहिर हुआ, मेरे अंदर मसीह है, तो फिर मेरे जरिए से दूसरों पर भी मसीह जाहिर होना चाहिए। अगर मेरे अंदर मसीह है और दुनिया पर मसीह जाहिर नहीं हो रहा मेरे जरिए से, तो फिर मुझ पर भी मसीह अभी तक जाहिर नहीं हुआ। और आज मुझे और आपको इस ईद पर ये खास तौर पर समझने की जरूरत है कि क्या मेरे जरिए से मसीह दुनिया पर जाहिर हो रहा, क्या मेरे जरिए से मसीह का कलाम लोगों तक पहुंच रहा। लाजमी नहीं है कि आप तबलीग करना शुरू करें, जरूरत इस बात की है कि आप अमलन लोगों पर जो है मसीह को जाहिर करें। वैसे तो ये हुक्म के तौर पर है, ये हुक्म के तौर पर है कि आप तमाम दुनिया में जाकर इंजील की क्या करें, मुनादी करें। यह हुक्म के तौर पर है, इरशाद आज़म के तौर पर है, हमने करना ही करना है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप पर मसीह का ज़हूर नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आप कर ही नहीं रहे। आज का जो दिन है, आज का दिन आपके लिए एक असाइनमेंट है। ये जो ईद है, ये समझ लें कि असाइनमेंट की ईद है। ये जो ईद है, ये एक ऑर्डर की ईद है, एक हुक्म की ईद है कि आपने जाना है दुनिया में और दुनिया में जाकर लोगों पर मसीह को जाहिर करना है। वर्ड्स के जरिए जाहिर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मसीह खुदावंद जो है वही हकीकी निजात दहिंदा है। अपने अमाल से लोगों पर जाहिर कर सकते हैं, अच्छे अमाल करके लोग आपको देखें, लोग आपकी जो हरकतें हैं, आपका जो तौर तरीका है, उसे जानें और उसे देखकर लोग कहें कि ये तो वाकई ही मसीह के हैं और मसीह जो है इनके जरिए हम तक पहुंचा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जनाब नशे करूं, मैं हर तरह का नशा इस्तेमाल करूं और मैं दूसरी कौमों में बैठकर उनसे मैं कहूं कि जनाब मेरे जितना कोई नशा नहीं कर सकता, तो मैं मसीह को जाहिर तो नहीं कर रहा। मैं किसको जाहिर कर रहा हूं? डेफिनेटली मैं अबलीस को जाहिर कर रहा हूं। और लोग क्या कहेंगे? जिन लोगों में मैं बैठा हूं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी मसीहों नालों वड्डा कोई नशई नहीं हो सकता है, ये कहेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि मसीह जो है वो बड़े ईमानदार होते हैं। अब मैंने मसीह को किस तरह से जाहिर किया लोगों पर, ये मुझे देखने की जरूरत। आज की जो ईद है ये हमें पैगाम दे रही है कि हमने लोगों पर मसीह को कैसे जाहिर करना है, लोगों पर मसीह को किस तरह जाहिर करके अपने मसीह की शान को जो है बयान करना है और बताना है लोगों को कि मेरे मसीह की शान क्या है। और वो तभी होगा जब मैंने उस शान को कबूल किया होगा। वो तभी होगा जब मैंने इस बात को, अगर मैं चोरी करता हुआ पकड़ा जाता हूं, अगर मैं कोई डकैती करता हुआ पकड़ा जाता हूं, या मैं कोई भी और बुरा काम करते हुए पकड़ा जाता हूं, तो मैंने मसीह को जाहिर तो नहीं किया, बल्कि मैंने बुरे तरीके से मसीह को जो है दुनिया पर जाहिर किया। और मैंने मसीह के नाम को क्या किया है? बदनाम किया। एक लड़का मुझे बता रहा था, वो कहता है कि हम थाने में गए, कोई झगड़ा था, घरेलू झगड़ा था, तो थाने में गए तो थानेदार जो है वो ये कहता है कि कम अज कम ये बातें जो है हमारी कौम में तो मौजूद थी हैं, लेकिन आपकी कौम में ये नहीं था और अब ये आपकी कौम में भी मौजूद है और इस बात के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें कम अज कम आज भी देख लें, आज भी आप जरा गौर कर लें, चाहे
ہم سے نفرت کی جاتی تھی، چاہے ہمیں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، چاہے ہمیں نیچ ذات اس پاکستان میں یا ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا تھا، تو بھی ایک بات کنفرم تھی کہ مسیحی جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی قسم نہیں کھاتے، یہ بات 100% تھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ بے شک اب ہمارے ساتھ کھایا پیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ملا جاتا ہے، لیکن آج ہم پہ اس طرح اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم نے یہ تو حاصل کر لیا کہ ہم برابری کی سطح پر چلے جائیں، لیکن جو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کھو دیا، اور وہ کیا تھا؟ مسیح کی پہچان۔ ہم مسیح کی پہچان تھے کہ مسیحی جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی دھوکہ نہیں دیتے، مسیحی فراڈ نہیں کرتے، مسیحی چوری نہیں کرتے، ان کے سامنے جو مرضی رکھ کے چلے جاؤ، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے کھو دی، اور آج یہ وقت ہے عید ظہور پر، عید ظہور المسیح پر، یہ موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی اصلیت کو واپس لے کر آئیں۔ نہ تو آپ کسی چوری میں ہوں، نہ آپ کسی ڈکیتی کی واردات میں ہوں، نہ آپ کسی نشے میں ہوں۔ کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نشئی ہو، کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ڈاکو ہو، کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو چور ہو، کوئی بھی مسیحی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دغا باز ہو، تاکہ لوگوں تک ہمارا جو صحیح پیغام ہے وہی پہنچے، دنیا جانے کہ واقعی جو مسیح کے پیروکار ہیں وہ مسیح کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح تمام لوگوں کے لیے اطمینان لے کر آئے، سکون لے کر آئے، یسوع مسیح سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یسوع مسیح نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اب ذرا غور کریں کہ یسوع مسیح ایسے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی لڑائی نہیں کی، محبت کے ساتھ اپنی جان کو قربان کیا، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی ہیں۔ یہ محبت کی جیت ہے، یہ پیار کی جیت ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو آپ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، چھا جاتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی آپ کریں تو صحیح، گھروں میں بھی آپ یقین کریں، اگر آپ گھروں میں بھی محبت کو اپنا لیتے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ چھا جائیں گے۔ اگر آپ اپنی کلیسیا میں محبت کو اپنا لیتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں پر چھا جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ محبت کرنا سیکھیں، اور یہی آج یسوع مسیح اس عید کے موقع پر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اپنے ظہور کو ہم پر جب وہ ظاہر کر رہے ہیں، جب وہ اپنی ذات اقدس کو ہم پر ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں آپ پر ظاہر ہوا ہوں، اب آپ نے اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے میرے مطابق۔ جیسے کہ شاؤل پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے دمشق کی راہ پر، اور جب ظاہر ہوئے تو کیا ہوا؟ اسے کیا بنا ڈالا؟ پولوس بنا ڈالا۔ کیا بنا ڈالا؟ پولوس۔ اور اب یہ جو پولوس ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا، بلکہ میرے اندر کون زندہ ہے؟ یعنی کہ میرے اندر مسیح زندہ ہے۔ اب میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ کس کی مرضی چلے گی؟ مسیح کی مرضی چلے گی۔ میں تو اس کا غلام ہوں، میں نے تو اب اپنی مرضی سے چلنا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر کس کا ظہور ہوا ہے؟ مسیح خداوند کا ظہور ہوا ہے۔ اور اگر آج اس عید پر آپ پر مسیح کا ظہور ہوا ہے تو پھر آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں،
آپ کے اندر پھر مسیح کو زندہ رہنا ہے. پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں چل پھر سکتے، بلکہ آپ کو کس کی مرضی سے چلنا ہے؟ یسوع مسیح کی مرضی سے چلنا ہے. تو جو بھی اس عید کے موقع پر یہاں پہ موجود ہیں، ان تمام کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس بات کو اپنی زندگی میں اتاریں کہ اب یسوع کے ظہور کی عید پر آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کے اندر مسیح زندہ ہے. اور جب مسیح آپ کے اندر زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ مسیح مر نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ. اور چونکہ یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے تو آپ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں، کیونکہ آپ کے اندر کون زندہ ہے؟ یسوع مسیح زندہ. اور یہی اس عید کا مقصد ہے کہ میں اپنے آپ کو مسیح کے لیے پیش کروں، مجھ پر مسیح جو ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہوں، اور میری زندگی جو ہے میری نہ رہے بلکہ مسیح کی ملکیت ہو جائے، اور جو بھی دیکھے وہ یہ کہے کہ اس کے اندر یسوع مسیح موجود. یہ واقع ہی انسان تو ہے، کیونکہ یہ تو لازمی ہے ہم انسانوں کی طرح ہی رہیں. پولس رسول بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں سے الگ ہو جائیں. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں اٹھا لیں، انہیں دنیا میں رکھیں، لیکن ابلیس ان پر حملہ آور نہ. یعنی کہ جب آپ مسیح کے ساتھ ہیں، جب آپ پر مسیح ظاہر ہو چکا ہے اور اب آپ نے مسیح کو دنیا پر ظاہر کرنا ہے، تو پھر آپ ابلیس کی مرضی سے نہیں، ابلیس کے کاموں سے نہیں چل سکتے، ابلیس کو لے کر نہیں چل سکتے، پھر آپ کو یسوع ہی کو لے کر چلنا. اور آج ہم خداوند سے التجا کریں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس عید پر، خاص عید پر اپنے آپ کو تیرے لیے پیش کر سکیں. اس عید پر ہم حقیقی معنوں میں لوگوں پر تجھے ظاہر کر سکیں، تاکہ دنیا جانے کہ ایک ہی نجات دہندہ ہے اور وہ ہے یسوع مسیح. خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.